سنگاپور میں فراڈ کرنے والوں کے لیے لازمی کوڑے کی سزا عائد کر دی گئی ہے۔ دن بدن بہت زیادہ کیسز بڑھ رہے تھے، فراڈ کے کیسز جو ہے نا بڑھ رہے تھے۔ اب جی جو ملزمان ہوں گے، جو اس فراڈ کوئی بھی فراڈ کریں گے، ان کے لیے جو سزا انہوں نے اس کو عائد کر رہے ہیں کہ 6 سے 24 کوڑے ملزمان کو لازمی مارے جائیں گے فراڈ کے کیسز، تاکہ رک سکیں۔ اس معاملے میں جو آپ سے رہنمائی درکار ہے کہ آن لائن فراڈ، دھوکہ دہی یا لوگوں سے پیسے لے کر مکر جانا اور دستاویز اور گواہوں کا معاملہ عدالتی تاریخوں میں الجھا دینا obviously ایک سنگین مسئلہ تو ہے، ہماری سوسائٹی میں بھی ہے، ہر سوسائٹی میں موجود ہے، نہ صرف ہماری، آل اوور ورلڈ یہ معاملہ بہت زیادہ درپیش ہے۔ اب اسلام ایسے جرائم کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے، اس کے بعد فردر ہم انشاءاللہ مزید آپ سے سوال۔ جی، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے جو ایک بنیادی بات ارشاد فرمائی ہے، ایک ضابطہ اور قانون بتا دیا ہے، وہ ہے من غش فلیس منا۔ جس نے دھوکہ کیا، جس نے فراڈ کیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بازار گئے، منڈی گئے، اور وہاں پر دیکھا کہ لوگ مختلف اشیاء فروخت کر رہے ہیں، تو ایک تاجر کو دیکھا، وہ گندم اپنے سامنے رکھ کے فروخت کر رہا ہے۔ تو اب اوپر جو گندم ہے وہ خشک ہے، اندر سے گندم جو ہے وہ تر ہے، اور وزن بڑھانے کے لیے یا کسی بھی مقصد کے لیے ممکن ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گندم کے ڈھیر میں ہاتھ اندر کیا تو دیکھا کہ وہاں پر تری زیادہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو اس بندے نے کہا رات بارش ہوئی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آپ ایسے کرتے کہ اس جو تر گندم ہے اس کو آپ اوپر رکھتے اور ظاہر کر دیتے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک اور حدیث مروی ہے، یہ مسند احمد کے اندر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بازار گئے، منڈی گئے، اور اسی طرح تاجر جمع تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص ہے، اس کے سامنے گندم کا یہ ڈھیر لگا ہوا ہے، تو اوپر جو گندم ہے بہت عمدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر دیکھا ہاتھ داخل کر کے، تو وہ ردی قسم کی گندم ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو اس بندے کو یعنی کہ شرمندگی ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو عمدہ گندم ہے اس کو الگ رکھو، اور جو ردی قسم کی ہے اس کو الگ رکھو، اور الگ الگ قیمتوں میں فروخت کرو۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فوراً کوئی سزا نہیں دی ان بندوں کو، اس لیے کہ وہ نہایت ایمانی دور تھا، تو اتنی بات بھی اتنے لوگوں کے سامنے جو ہے نا ان لوگوں سے کہی گئی، ان تاجروں سے، تو یہ ان کے لیے ایک طرح سے تعزیر تھی۔ یہ جو عمل ہے فراڈ والا، دھوکے والا، آن لائن فراڈ کرنا یا کسی بھی قسم کا جو فراڈ ہوتا ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی یہ قانون بتا دیا ہے کہ یہ جو ہے اپنے اموال، ایک دوسرے کا جو مال ہے، آپس میں ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ تو یہ قانون ہے کہ ناحق طریقے سے جو بھی دوسرے کا مال کھائے گا وہ حرام ہے۔ اچھا، اب یہ اس حکومت نے، یہ غیر مسلم حکومت ہے، انہوں نے کوڑوں کی سزا مقرر کر دی ہے۔ اسلام کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ بعض سزائیں تو ایسی ہیں جو متعین ہیں کہ اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، جو بدکار شخص ہے اور غیر شادی شدہ ہے اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، جو تہمت لگاتا ہے، بدکاری کی تہمت کسی پر لگاتا ہے، اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو وہ اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اسی طرح جو شراب پینے والا ہے اور ثابت ہو جائے اس کو 40 کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو یہ جو ہے نا یہ تو محدد اور متعین سزائیں ہیں۔ بعض سزائیں ایسے ہیں جو مفوض الی الامام ہے، یعنی حاکم، سلطان، قاضی، وہ جو وقت کا حاکم ہے ان کے سپرد ہے کہ آپ نے کس طرح سزا ان لوگوں کو دینی ہے۔ تو یہ اگر طے ہو جائے ایک نظام کے تحت، اور قاضی اور ججوں کو اور اسی طرح مجسٹریٹوں کو بتا دیا جائے کہ آپ نے اس طرح کے مجرموں کو یہ سزا دینی ہے، تو یہ بالکل صحیح ہے۔ گورنمنٹ کچھ کر سکتی ہے؟ کر سکتی ہے، کسی بھی قسم کی کسی بھی قسم کی۔ اچھا، ہاں جی۔
ہاں یہ ہے کہ جو حدود ہے نا، مثلا اب 100 کوڑوں سے زیادہ کسی کو سزا دی جائے تو یہ نہیں ہوگا. باقی یہ ہے کہ جو حدود متعین ہیں ان سے کم جو کوڑے ہیں وہ لگا دیے جائیں. اور یہ جو تعزیر ہے، تعزیر یہ اسلام کے اندر ایک مطلوب شے ہے اور ایک سزا کا ایک باقاعدہ ایک قانون ہے. اور اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہے نا حاکم وقت، شورا، مجلس شورا، پارلیمنٹ، یہ جو بھی طے کریں گے نا ان کے لیے وہ باقاعدہ ایک حاکم وقت کی طرف سے تنفیذ اس کی ہو جائے، جاری ہو جائے تو اس کو بحیثیت جرمانہ، یعنی جرمانے کی شکل میں، مالی جرمانہ، اس کو جیل میں ڈال دیا جائے کسی سال کے لیے، مہینوں کے لیے، یا اس کو جو ہے نا بدنی سزا دی جائے، جسمانی سزا، کوڑے لگا دیے جائیں، یا مشقت لی جائے، کوئی کام لیے جائے ان لوگوں سے. تو یہ ساری بالکل مشروع ہے، درست ہے، اور شرعاً ایسے ہونا چاہیے کہ وہ غیر مسلم حکومت ایسے کر رہی ہے تو جو اسلام کے نام لینے والے ہیں اور مسلمان حکومتیں ہیں وہ تو ایسے فراڈیوں کے لیے اس سے بھی زیادہ سخت سزا ان کو دینی چاہیے. کیونکہ ہمارے دین میں یہ ہے کہ من غش فلیس منا، جو دھوکہ کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، وہ جس قسم کا بھی دھوکہ ہو، تعلیم میں دھوکہ ہے، اسی طرح تجارت میں دھوکہ، آن لائن جو ہے نا بزنس ہے اس میں دھوکہ ہے، یہ ساری چیزیں یہ دھوکہ ہی دھوکہ. من غش فلیس منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. مسلمانوں کی جماعت میں سے اس کو ہم کیسے، وہ جو ممتاز علماء ہے کہ ممتاز مسلمین ہے ان کی جماعت میں کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایک ردی قسم کا بندہ ہے. بہت شکریہ.